فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص جلد اول، جو کہ مقتل حسین ہے، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 136۔ مدینے سے مکہ کا سفر ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور مختلف اشخاص سے ان کی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر 136 پر عنوان ہے عبداللہ بن عمر کی ملاقات۔ امام علیہ السلام جب مکہ پہنچے تو عبداللہ عمرے کی ادائیگی اور بعض ذاتی کاموں کے سلسلے میں وہاں پہلے سے موجود تھا۔ ابھی امام علیہ السلام کی تشریف آوری کو چند ہی دن ہوئے تھے کہ عبداللہ بن عمر نے مدینہ واپسی کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کو یزید ملعون سے مصالحت اور اس کی بیعت کر لینے کا مشورہ دیا۔ اس نے طاغوت کی مخالفت اور جنگ و جدال کے خطرناک نتائج سے متنبہ کیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اے فرزند رسول، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، عراق۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اے ابا عبداللہ، لوگوں نے اس شخص کی بیعت کر لی ہے اور کیونکہ مال و دولت اس کے ہاتھ میں ہے لہٰذا اس وقت اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔ خاندان بنی امیہ کی آپ علیہ السلام کے ساتھ دیرینہ دشمنی کے پیش نظر مجھے ڈر ہے کہ اس کی مخالفت کی صورت میں آپ قتل کر دیے جائیں گے اور اس راہ میں بعض مسلمان بھی اپنی جان سے جائیں گے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین علیہ السلام مارے جائیں گے اور اگر لوگوں نے ان کی حمایت اور نصرت نہ کی تو ذلیل و خوار ہوں گے۔ آپ کے لیے میرا تو یہی مشورہ ہے کہ باقی افراد کی طرح آپ بھی بیعت و صلح کا راستہ اختیار کر لیں اور مسلمانوں کے قتل و کشتار سے خوف کھائیں۔ اور یہ روایت ہے مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد الرحمن، دنیا کے حقیر و پست ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یحییٰ بن زکریا جو کہ پیغمبر تھے، ان کا سر بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو ہدیہ کے طور پر دیا گیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک کے درمیانی عرصے میں 70 پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، اور پھر اس طرح خرید و فروخت اور روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے کہ جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو، اور خداوند بتعال نے ان پر اپنے عذاب میں عجلت نہیں کی بلکہ انہیں ڈھیل دیتا رہا، یہاں تک کہ آخرکار اسی قادر اور منتقم نے ان پر شدید ترین گرفت کی۔ اور یہ روایت ہے حلوف صفحہ نمبر 102 اور ہے مسیران الاحزان صفحہ نمبر 41، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 365 اور لہوف کی صفحہ نمبر 102 پہ۔ امام علیہ السلام نے مزید فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، خدا سے ڈرو اور ہماری مدد و نصرت سے کنارہ کش نہ ہو۔ عبداللہ نے عرض کی، اب جب کہ جانے کا ہی ارادہ ہے تو اجازت دیں اس مقام پر بوسہ دوں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنا پیراہن کچھ اوپر کو اٹھایا، عبداللہ بن عمر نے حضرت کے سینے اور قلب مبارک پر بوسہ دیا، اسی مقام پر بوسہ دیا جہاں خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے دیتے تھے اور فرماتے تھے یہ تیر کی جگہ ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر نے کہا، اے ابا عبداللہ،
میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں کیونکہ اس سفر میں آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ روایت موجود ہے امالیہ شیخ صدوق مجلس نمبر 30 بہار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 313، لہوف صفحہ نمبر 26، مسیران الاحزان صفحہ نمبر 20 پر۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا، میں مستقبل کے مقتول کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور یہ روایت تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 594 پر، تاریخ دمشق جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 252 پر، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 375، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 160، المناقب کوفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 138 ہے ابو سعید خدری ابو سعید خدری سے ملاقات۔ ان کا اصل نام سعد بن مالک بن سنان اور کنیت الخدری تھی۔ آپ اسی سے مشہور ہیں۔ آپ صحابی رسول تھے اور انصار کے نامی گرامی لوگوں میں سے تھے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ بہت سے غزوات میں حاضر رہے۔ آپ کو امیر المومنین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد محب اہل بیت علیہ السلام رہے۔ آپ محدث کبیر تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابو سعید خدری ایک صاحب عظمت انسان تھے، مجاہد اور مبارز اور حق پر ڈٹ جانے والے شخص تھے۔ آپ 74 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور یہ روایت مستدرک الصالحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 600، تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180، الخصال صفحہ نمبر 607، عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126، رجال کشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 پر۔ جناب ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قیام کی خبر ملی تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے امام علیہ السلام سے کہا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر میں رہیں اور عراق کی طرف نہ جائیں۔ صفحہ نمبر 138، عنوان ہے امام علیہ السلام اور جناب جبرائیل کی آمد۔ ابن عباس نے کہا کہ جس دوران امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر تھے، انہی ایام میں ایک مرتبہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کعبے کے دروازے پہ کھڑے تھے اور آپ کے ہاتھ میں جناب جبرائیل کا ہاتھ تھا اور وہ ندا کر رہے تھے کہ لوگوں آؤ اللہ کی بیعت کرو۔ اور یہ روایت ہے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52، مدینۃ المجائز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 پر۔ صفحہ نمبر ہے 139، عنوان ہے عبداللہ بن عباس کی ملاقات۔ عبداللہ بن عباس نے امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا ذکر سنا تو امام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، بھائی، لوگوں میں چرچا ہے کہ آپ عراق کی طرف روانہ ہونے کو ہیں، مجھ سے بیان تو کیجیے کہ آپ کا کیا قصد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ تعالی اس 2 دن کے اندر روانہ ہو جاؤں گا۔ ابن عباس نے کہا، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ایسا نہ کیجیے، خدا آپ پر رحم کرے۔ مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ ان لوگوں میں جاتے ہیں جنہوں نے اپنے حاکم کو قتل کر ڈالا ہے، اپنے شہروں کا انتظام کر چکے ہیں، اپنے دشمن کو وہاں سے نکال چکے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ پہلے ہی وہ کر چکے ہیں تو آپ جائیے، اور اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے فقط آپ کو بلایا ہے اور حاکم ان پر اسی طرح مسلط ہے، اسی کا عہدیدار شہریوں سے خراج وصول کر رہے ہیں، تو آپ کو جنگ و جدال کے واسطے بلا رہے ہیں۔ مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ پر حملہ کریں گے تو وہ آپ کے خلاف سخت ترین لوگ ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 383، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 545، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 373، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219، الفصول مہمہ صفحہ نمبر
383 ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 159 مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94 بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 363۔ یہی روایت باقی کتب میں بھی درج ہے۔ صفحہ نمبر 140 ہے۔ عبداللہ بن عباس کا امام علیہ السلام کو یمن جانے کا مشورہ۔ پھر اسی دن شام کو یا دوسری صبح کو امام علیہ السلام کے پاس پھر عبداللہ بن عباس آئے اور کہا، برادر، میں چاہتا ہوں کہ صبر کروں مگر مجھے صبر نہیں آتا۔ اس راہ میں مجھے آپ کے قتل اور نقصان کا خوف ہے۔ اہل عراق دغاباز لوگ ہیں، ہرگز ان کے پاس نہ جائیں۔ اس شہر میں قیام کریں کہ آپ اہل حجاز کے رئیس ہیں۔ اگر اہل عراق آپ کو بلاتے ہیں تو انہیں لکھیں کہ اپنے دشمن سے پیچھا چھڑا لیں، اس کے بعد ان کے پاس جائیں۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے اور یہاں سے نکل جانا ہی منظور ہے تو یمن کی طرف چلے جائیں۔ وہاں قلعے میں درہ کوہ ہے، ایک عریض و طویل ملک ہے۔ آپ کے بابا کی شیعہ وہاں موجود ہیں۔ آپ سب سے الگ رہ کر لوگوں سے خط و کتابت کریں، اپنے قاصدوں کو بھیجیں۔ اس طریقے میں مجھے امید ہے کہ جو بات آپ چاہتے ہیں امن و عافیت کے ساتھ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، برادر، واللہ میں جانتا ہوں کہ تم خیر خواہ شفیق ہو، لیکن میں تو روانگی کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 383، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 545، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 373، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 159، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94، بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 362 پر۔ یہی روایت باقی کتب میں بھی درج ہے۔ صفحہ نمبر 140 ابن عباس کا اہل بیت علیہم السلام کو ساتھ نہ لے جانے کا مشورہ۔ ابن عباس نے کہا، آپ جاتے ہی ہیں تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، واللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں عثمان خلیفہ ثالث ہی کی طرح آپ بھی اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل نہ کیے جائیں۔ پھر ابن عباس کہنے لگے، آپ نے تو ابن زبیر کی مراد پوری کر دی، ملک حجاز کو اس کے لیے چھوڑ دیا اور خود نکل کر چلے۔ آپ کے سامنے کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، اگر میں یہ سمجھتا کہ اس وقت آپ سے سختی سے پیش آؤں اور میرا آپ کا تماشا دیکھنے کو لوگ جمع ہو جائیں تو پھر تو آپ میرا کہنا مان لو گے تو میں ایسا ہی کرتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم یہ لوگ میرا خون بہائے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور جب یہ لوگ کر گزریں گے تو اللہ ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ایسا ذلیل و خوار کر دے گا کہ یہ عورتوں کے استعمال شدہ کپڑوں سے زیادہ پست ہو جائیں گے۔ ابن عباس وہاں سے اٹھ کر ابن زبیر کے پاس سے گزرے تو کہا، اے ابن زبیر، تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 383، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 545، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 373، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 159، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94، بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 363۔ صفحہ نمبر 141 عنوان ہے عبداللہ بن عباس کے اشعار۔ ابن زبیر کو دیکھ کر جناب عبداللہ بن عباس نے طرفہ بن عبد کے اشعار کو بطور مثل پیش کیا۔ اے مرغ خوش الحان، تیرے لیے خوشخبری ہے، شکاری اپنے جال سمیت چلا گیا ہے۔ اب پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ انڈے دے اور نغمہ سرائی کر، لیکن آخر ایک دن شکاری کا شکار بننا ہے۔ اب جشن مناؤ کہ حسین علیہ السلام کامیابی اور کامرانی کے لیے عراق کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب تو حجاز سے کھیل جس قدر کھیل سکتی ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر۔ اور یہ روایت ہے ناسخ التوارخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126،
رمز المصیبہ جلد نمبر 1 تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 383 الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 545 انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 373 الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65 مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 اور ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 159 مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94 بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 362 پر عنوان ہے صفحہ نمبر 142 اور عنوان ہے ابن عباس اور ابن زبیر کا جھگڑا۔ امام حسین علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ابن عباس نے ابن زبیر کے سامنے یہ اشعار پڑھے۔ ابن زبیر نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ رسول اللہ کی خلافت پر صرف تمہارا حق ہے اور کسی کا حق نہیں؟ ابن عباس نے کہا، میں نے کب گمان کی بات کی، مجھے تو یقین ہے کہ ہمارا حق ہے، اس کے علاوہ وہ کون سا عامل ہے جس کی بنیاد پر تو اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہے؟ ابن زبیر نے کہا، اپنی شرافت کو عامل سمجھتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا، جس شرف کی تو بات کر رہا ہے وہ شرف تجھے خاندان رسالت سے ملا ہے، تیرے اس فرمان کے مطابق ہم تجھ سے شرف میں اولیت رکھتے ہیں۔ ابن زبیر کے ایک غلام نے کہا، اے ابن عباس، ان باتوں کو چھوڑو، ہم تمہیں نہیں چاہتے اور تم ہمیں نہیں چاہتے۔ ابن زبیر کو غصہ آیا تو اس نے غلام کو تھپڑ رسید کیا اور کہا، میرے سامنے تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ ابن عباس نے کہا، یہ ان غیر سنجیدہ باتوں کا نتیجہ ہے جو اللہ کے دین سے باہر نکل گیا ہے۔ ابن زبیر نے کہا، وہ کون ہے؟ ابن عباس نے فرمایا، وہ تو ہے۔ پھر قریش کے بزرگ درمیان میں آ گئے اور اس جھگڑے کو رفع دفع کیا۔ اور یہ روایت ہے قمقام صفحہ نمبر 332 رمز المصیبہ جلد نمبر 1 پر۔ صفحہ نمبر 143 عنوان ہے عبداللہ بن زبیر سے ملاقات۔ ابن عباس وہاں سے اٹھے تو ابن زبیر امام علیہ السلام کے پاس آیا، کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر امام علیہ السلام سے کہنے لگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قوم کو ہم کیوں چھوڑ دیں اور کیوں ان سے باز رہیں؟ ہم تو مہاجرین کی اولاد ہیں اور ان سے بڑھ کر ریاست کے حقدار ہیں، یہ تو بتائیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ کوفے میں چلا جاؤں، وہاں کے اشراف نے اور میرے شیعوں نے مجھے خط لکھے ہیں، میں خدا سے خیر کا خواستگار ہوں۔ ابن زبیر نے کہا، آپ کے شیعوں کی مثل، اگر میرے لوگ وہاں ہوتے تو میں اس سے انحراف نہ کرتا۔ یہ کہہ کر ابن زبیر کو اندیشہ ہوا کہ امام علیہ السلام مجھ سے بدگمان نہ ہو، تو اس نے کہا، اگر آپ حجاز ہی میں رہ کر اس ریاست کا ارادہ کریں تو کوئی بھی انشاءاللہ آپ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ابن زبیر اٹھ کر چلا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کو دنیا کی کسی شے کی اتنی آرزو نہیں جتنی اس بات کی ہے کہ میں حجاز سے عراق کی طرف چلا جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے اسے ریاست نہیں مل سکتی، لوگ اسے میرے برابر نہیں سمجھتے، اس لیے چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اس کے لیے میدان خالی ہو جائے۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 383 الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 545 مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 159 مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94 بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 362 پر۔ یہی روایت باقی کتب میں بھی درج ہے جن کے نام ابھی ہم پہلے بھی لے چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 144 ہے، عنوان ہے عبداللہ بن زبیر سے دوسری ملاقات۔ تاریخ طبری میں ایک روایت ہے کہ بعض حجاج نے روز ترویہ امام علیہ السلام اور ابن زبیر کو حجرہ اسود اور دروازے خانہ کعبہ کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھا۔ ابن زبیر نے امام علیہ السلام سے کہا، اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، ہم آپ کے معاون اور خیر خواہ رہیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے بابا سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک مینڈہا مکہ کی حرمت کو پامال کر دے گا، میں وہ مینڈہا نہیں بننا چاہتا۔ اور یہ روایت ہے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 420 تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 211 اور ہے تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 9 سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر
297 ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164 پر۔ اس پر ابن زبیر نے کہا اچھا آپ یہاں رہیں اور حکومت میرے حوالے کر دیں، آپ کی اطاعت کی جائے گی اور کوئی بات آپ کے حکم کے خلاف نہ ہونے پائے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور نہیں۔ پھر دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا اور لوگ مینا کی طرف چلے۔ ابن زبیر نے پھر اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک بالش بھر اس مسجد یعنی بیت اللہ کے باہر قتل ہو جاؤں تو واللہ میں اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالش بھر مسجد کے اندر قتل ہو جاؤں۔ بخدا اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں بھی چھپوں گا تو لوگ مجھے وہاں سے بھی نکالیں گے اور جو سلوک کرنا چاہتے ہیں وہی کریں گے۔ واللہ مجھ پر یہ لوگ ایسا ظلم کریں گے جیسے یہود و نصارہ نے روز سبت کیا تھا۔ اور یہ روایت ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 383، تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 38 پر۔ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا آپ مکہ آ جائیں اور حرم میں پناہ حاصل کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا نہ ہم حرم کو خود پر حلال کرتے ہیں نہ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہماری وجہ سے اسے حلال سمجھے، اور مجھے مٹی کے ٹیلے پر قتل ہونا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ مجھے حرم میں قتل کیا جائے۔ اور یہ روایت کامل زیارات صفحہ نمبر 151، بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 85 پر۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا ابن زبیر مجھے فرات کے کنارے دفن ہونا کعبے میں دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ روایت ہے کامل زیارت صفحہ نمبر 151، بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 86، شجرہ طوبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پر۔ جب عبداللہ بن زبیر چلا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے کہتا ہے کہ میں حرم کا کبوتر بن جاؤں، اگر قتل کے موقع پر میں حرم سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوں تو یہ میرے لیے حرم سے ایک بالش دور ہونے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے، اور اسی طرح کربلا میں قتل کیے جانا مجھے حرم میں مارے جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، بال کتروائے اور حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 85 میں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 146 اور عنوان ہے مکہ میں قتل امام حسین علیہ السلام کی سازش۔ اللحوف میں معمر بن المثنی سے روایت ہے 8 ذی الحجہ کا دن تھا، عمرو بن سعید بن عاص ایک بھاری لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ آیا۔ اسے یزید ملعون نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ مکہ جائے اور اس کے لیے ممکن ہو تو وہ حسین علیہ السلام سے جنگ کرے یا قتل کرے۔ اور یہ روایت لحوف میں ہے صفحہ نمبر 58 پر۔ الارشاد میں روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اس کے بعد احرام اتار دیا کیونکہ آپ نے عمرے کی نیت کی تھی۔ آپ اس وقت حج پر قادر نہیں تھے کیونکہ آپ تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یزید ملعون نے مکہ مکرمہ میں اپنے آدمی بھیج دیے ہیں۔ اور یہ روایت الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67، اعلام الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 362 پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام یزیدیوں کے خبیث ارادوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے امام علیہ السلام نے چند عظیم مقاصد کی خاطر مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ مقاصد یہ تھے: نمبر 1 حرمت کعبہ کی حفاظت کی خاطر، نمبر 2 مومنین کی حرمت کیونکہ ان دنوں کثیر تعداد میں حاجی حج کرنے کے لیے پہنچے تھے اور ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا، نمبر 3 حج کو تحفظ دینے کے لیے، نمبر 4 لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ظالم کون ہے اور عادل کون ہے۔ صفحہ نمبر 146 عنوان ہے یزید ملعون کا حاکم مکہ عمرو بن سعید کے نام خط اور اشعار۔ یزید ملعون نے عمرو بن سعید کے نام خط لکھا جس میں یہ اشعار تھے:
اور اس سے کہا کہ جو لوگ حج کے لیے مکہ آ جائیں تو ان کے سامنے یہ خط پڑھا جائے۔ اشعار کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک سوار ناقہ قریش کو میرا پیغام سنا دو، جہاں ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہہ دو میرے اور حسین علیہ السلام کے درمیان دو رشتے ہیں، ایک ایمانی اور دوسرا خاندانی۔ خانہ خدا کے قرب میں عہد خدا یاد دلاتا ہوں جو کل قیامت کے روز طلب کیا جائے گا۔ جو اس عہد کا پاس رکھے گا اسے امان ہے اور میری طرف سے انعامات ہیں۔ اے حسین، آپ کی والدہ محترمہ ہر اعتبار سے قابل فخر ہیں۔ مجھے اپنی جان کی قسم آپ کی والدہ امت کی بہترین خاتون ہیں۔ عفت اور عصمت میں ان کا کوئی مقابل نہیں، ان کی فضیلت تک کسی کو رسائی حاصل نہیں۔ وہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، تمام دنیا انہیں اچھی طرح سے جانتی ہے۔ جو ان کے فضائل ہیں وہ آپ کے فضائل ہیں، آپ کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کے فضائل ہیں ان کے فضائل کی آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے بہتر گفتگو کی تصدیق کرتا ہوں، میرا گمان راست و موضوع ہے۔ عنقریب آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آپ کے چاہنے والے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے مقتولین کا گوشت عقاب اور گدھ کھا رہے ہوں گے۔ اے میری جماعت، جنگ کی آگ کو نہ بھڑکا جو اب خاموش ہے، صلح کی رسی کو مضبوط کیجیے۔ تم سے جو لوگ پہلے تھے جنہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تھی، ان کا غرور جاتا رہا۔ اب میری قوم، انصاف سے کام لو، تکبر نہ کرو، جب کوئی تکبر کرتا ہے تو پھسل جاتا ہے۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 طبقات الکبریٰ میں بھی یہ روایت ہے۔ صفحہ نمبر 148 امام حسین علیہ السلام کا جواب۔ یہ اشعار جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیے، آپ علیہ السلام کو نہیں بتایا گیا کہ یہ اشعار کس کے ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے سنے تو فرمایا یہ اشعار یزید ملعون کے ہیں۔ آپ نے ان اشعار کے جواب میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی آپ نے، اور یہ روایت ہے مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 اور الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 68 پر۔ صفحہ نمبر 148 عبداللہ بن عباس کے نام یزید ملعون کا خط۔ جب یزید ملعون کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں، تو اس نے ولید بن عتبہ ملعون کو حکومت مدینہ سے معزول کر کے اس کی جگہ عمرو بن سعید اجدق کو گورنر مقرر کیا اور ایک خط عبداللہ بن عباس کی طرف روانہ کیا۔ خط کا متن یوں تھا: اے ابن عباس، تمہارے امزاد امام حسین علیہ السلام اور دوسرے دشمن خدا عبداللہ بن زبیر نے دوسرے دشمن خدا عبداللہ بن زبیر نے میری بیعت کو کوئی اہمیت نہیں دی اور دونوں مکہ معظمہ چلے گئے ہیں۔ وہ فساد و فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے یہ فتنہ انگیزی انہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ ابن زبیر جلد گرفتار ہو جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ رہی بات امام حسین علیہ السلام کی، تو میں ان کی شکایت تم سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا تعلق تمہارے خاندان سے ہے۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ عراق کے کچھ لوگ جو ان کے طرفدار ہیں، انہوں نے ان کی طرف خطوط ارسال کیے ہیں۔ ان خطوط میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ان کے خلیفہ ہیں۔ حسین علیہ السلام بھی انہیں اپنی امارات کی بشارت دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس میں کتنے قریبی خاندانی تعلقات ہیں۔ حسین علیہ السلام نے قطع رحمی کی ہے۔ اے ابن عباس، تو اپنے خاندان کا بزرگ ہے اور قائد ہے، ان سے ملو اور امت کو تفرقے سے بچاؤ۔ وہ امت کو پارا پارا نہ کریں۔ اگر وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں اور فساد برپا نہیں کرتے تو میری طرف سے آپ مختار ہیں۔ ان کے لیے امان اور اکرام کے حقوق محفوظ ہیں۔ وہ معاہدہ اور شرائط جو میرے والد نے ان کے بھائی حسن کے ساتھ کیے تھے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہوں گی۔ اگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو یہ میری پوری ذمہ داری کا ثبوت دوں گا میں، یہ میرا وعدہ ہے اور محکم قسم اٹھاتا ہوں۔ فوراً میرے خط کا جواب دو، اپنی ضروریات بھی لکھو اور جو اشعار میں نے لکھے ہیں ان پر بھی نگاہ کرو۔ اور یہ روایت تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 236 پر۔ صفحہ نمبر 149 عبداللہ بن عباس کا جوابی خط۔
جب یہ خط ابن عباس کو ملا تو انہوں نے یزید ملعون کو جوابی خط میں لکھا، اما بعد تمہارا خط ملا، امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر وہ آدمی ہے جو ہم سے دور رہتا ہے اور اپنی رائے پر عمل کرتا ہے۔ اس کا سینہ کینہ اور بغض سے لبریز ہے۔ اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ ہماری زندگی بھی ویران کر دے۔ خداوند تعالیٰ اس کو کامیابی نہ دے۔ عبداللہ بن زبیر اپنے آپ کو خود مالک عبداللہ ابن زبیر اپنے آپ کا خود مالک ہے، تو جان اور وہ جانے۔ اب بات رہی امام حسین علیہ السلام کی تو وہ اپنے نانا کے حرم سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا آپ مدینے سے کیوں جا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا یزید ملعون کے مقررہ حکام کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کی شان میں ناشائستہ الفاظ ادا کیے ہیں، اس لیے مجبوراً انہوں نے رخت سفر باندھا ہے تاکہ حرم خدا میں پناہ لے۔ میری درخواست کو قبول کرو گے؟ جن جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان پر عمل ہوگا۔ میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کروں گا، انہیں نصیحت کروں گا، شاید کہ یہ اختلاف دور ہو جائے اور جنگ کی آگ نہ بھڑکے اور امت کے بے گناہوں کا خون نہ بہے۔ اے یزید، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اپنے ظاہر و باطن کے لحاظ سے اللہ سے ڈرو۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی رات نہ آئے جس میں تم کسی مسلمان کی جان و مال کے بارے میں برا سوچو۔ کیا تم نے ایسی ضرب المثال نہیں پڑھی ہیں، جو شخص کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ انسان بہت سی آرزوئیں رکھتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ سب سے بہترین کام قرآن مجید کی تلاوت اور پیغمبر کی سنت کی نشر و اشاعت ہے، اور ہمیشہ نماز اور روزے کی پاسداری ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ لاہ و لعب سے دور رہو، بیہودہ اور باطل باتوں کی طرف کانوں کو مت لگاؤ، اور جو تیرے خیر خواہ ہوں گے وہ تجھے دنیاوی کاموں سے روکیں گے، کیونکہ دنیا فانی ہے، تجھے آخرت یاد دلائیں گے جو ہمیشہ باقی ہے۔ والسلام۔ صفحہ نمبر 150۔ عنوان ہے امام علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن جعفر کی ملاقات۔ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے جناب عبداللہ بن جعفر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اور امام علیہ السلام کو سفر پر جانے سے منع کیا۔ صفحہ نمبر 150۔ ابو محمد واقدی اور زرارہ بن سہلے کی ملاقات۔ امام حسین علیہ السلام جس دن عازم عراق ہوئے، اس سے 3 رات قبل یہ افراد آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور دوران ملاقات عرض کی، اہل کوفہ عقیدے کے کچے لوگ ہیں، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا تو آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اسی وقت ملائکہ کی فوج اس قدر آسمان سے اتری جن کا شمار صرف خداوند تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چیزوں کا تقارب نہ ہوتا اور اجر و ثواب کی کوئی بات نہ ہوتی تو میں ان ملائکہ کی مدد سے ان کفار سے جنگ کرتا، لیکن میں جانتا ہوں اس جگہ کو جہاں میں اور میرے تمام ساتھیوں نے قتل ہو جانا ہے، سوائے میرے بیٹے علی زین العابدین کے۔ اور یہ روایت ہے دلائل امامت، صفحہ نمبر 740، مقتل معصور، صفحہ نمبر 137، بحر الانوار جلد نمبر 44، صفحہ نمبر 364، لہوف، صفحہ نمبر 125 پر۔ صفحہ نمبر 151 ہے اور عمرہ بنت عبد الرحمن کا امام علیہ السلام کے نام خط۔ عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ بن عرس بن عبید بن سلبیہ بن غنم بن مالک بن نجار الانصاریہ بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں اور مدینہ میں رہائش پذیر تھیں۔ یہ خاتون عالمہ اور تابعہ تھیں۔ اس خاتون نے امام علیہ السلام کی طرف خط لکھا۔ وہ امام علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی معترف تھیں۔ لکھا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری بات پر عمل کریں۔ جس طرح باقی لوگ حکومتی معاملات سے ایک طرف ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ بھی اسی طرح رہیں۔ اگر آپ عراق کی طرف گئے تو وہاں شہید کر دیے جائیں گے۔ میں آپ کے حضور گواہی دیتی ہوں کہ بی بی عائشہ نے مجھے رسول اللہ کی حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، حسین علیہ السلام ارض بابل میں شہید کر دیے جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے خط پڑھا اور فرمایا، اب تو اپنے مقتل پہنچنا ضروری ہے۔ اور یہ روایت ہے طبقات الکبریٰ
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446، تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 418، اور تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 209، تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 9، اور ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 163 پر تاریخ حلب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر حدیث نمبر ہے یہ 2609، صفحہ نمبر 151، اور عنوان ہے مسور بن مخزمہ کا امام علیہ السلام کے نام خط۔ ان کا پورا نام مسور بن میم سین سے ہے، یہ میم سین واورے بن مخزومہ بن نوفل قرشی تھا اور کنیت ابو عثمان تھی۔ یہ بھی صحابی رسول تھے۔ انہوں نے بھی یزید ملعون کی بیعت نہیں کی، جس کی وجہ سے حاکم مدینہ نے کوڑے مارے تھے۔ پھر یہ مکہ چلے گئے، اور جب یزید ملعون نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو منجیق کے پتھر سے شہید ہوئے۔ اور یہ روایت ہے الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 455، اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 170، امالیہ توسی صفحہ نمبر 727 پر۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف خط لکھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ اہل عراق کے دعوتی خطوط کے دھوکے میں نہ آئیں۔ ابن زبیر نے آپ سے جو بات کی ہے آپ اس کے ساتھ رہیں، یہ لوگ آپ کی نصرت کریں گے۔ حرم سے دور نہ جائیں، حرم میں رہائش پذیر رہیں۔ اگر آپ کو وہاں لوگوں کی ضرورت پڑی تو ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے۔ اسی طرح آپ کا خروج بھرپور طاقت کے ساتھ ہوگا، نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اس امر میں اللہ رب العزت سے خیر کا طالب ہوں۔ اور یہ روایت ہے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446، تہذیب الکمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 417، تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 258، اور تاریخ حلب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2609 پر۔ صفحہ نمبر 152، اور عنوان یزد بن الاسم کا امام علیہ السلام کے نام خط۔ یزد بن اسم تابعین کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے، بہت سی احادیث کے راوی تھے۔ ام المومنین بی بی میمونہ سلام اللہ علیہا آپ کی خالہ تھیں، 101 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 525، سیر الاعلام النبلہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 517 پر موجود ہے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اہل کوفہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، بہت کم ہے کہ بغض رکھنے والا ساتھ دے۔ میں آپ کو خداوند تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں، کہیں آپ ان لوگوں کے فریب میں نہ آ جائیں۔ پس صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور خود کو جوش میں نہ لائیں جو یقین نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر یہ روایت تاریخ دمشق جلد نمبر 65 صفحہ نمبر 125 پر۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔